چائے ہمارا قومی مشروب کیسے بنی؟ تاریخ، ثقافت اور تبدیلی کی کہانی۔ آج اگر برصغیر میں کسی گھر، دفتر یا ڈھابے پر جائیں تو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ایک کپ چائے لے آنا۔ لیکن سوال یہ ہے، چائے یہاں آئی کیسے؟ اور اتنی مقبول کیوں ہو گئی کہ قہوہ، ستو، لسی، ٹھنڈائی سب پیچھے رہ گئے؟ آئیے اس پیالے کی سیاست کو کھولتے ہیں۔ چائے کی دنیا میں شروعات۔ چائے کی تاریخ کا آغاز چین سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2737 قبل مسیح میں ایک چینی بادشاہ شین نونگ کے گرم پانی کے پیالے میں کچھ پتے گرے اور یوں چائے جنم لیتی ہے۔ چین سے جاپان، پھر وسطی ایشیا اور یورپ تک یہ مٹھاس بھری تلخی پہنچی۔ لیکن برصغیر، یہاں تو لوگ قہوہ، ستو، بادام دودھ اور گھریلو جڑی بوٹیوں کے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چائے برصغیر کیسے پہنچی؟ چائے برصغیر میں اتفاق سے نہیں، بلکہ ایک منصوبہ بند نو آبادیاتی مہم کے تحت لائی گئی۔ 1830 کی دہائی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین پر اپنا انحصار ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں چائے کی کاشت شروع کی۔ آسام، دارجلنگ اور نیل گری کی پہاڑیاں چائے کے کھیتوں میں تبدیل کر دی گئیں۔ مقصد برطانوی بازاروں کو چینی چائے سے آزاد کرنا اور برصغیر کو چائے کا عادی بنانا۔ چائے کی کاشت، محنت، سیاست، استحصال۔ چائے کی کاشت کے لیے لاکھوں مقامی لوگوں کو کم اجرت اور مشکل حالات میں کام پر لگایا گیا۔ 1859 برصغیر میں چائے کی پیداوار صرف 2 لاکھ پاؤنڈ تھی، مگر سن 1900 تک یہ مقدار 9 کروڑ پاؤنڈ تک ہو چکی تھی۔ چائے اب صرف انگریز کا مشروب نہ رہی، بلکہ ہندوستان کی تجارت کا مرکزی ستون بن گئی۔ لوگوں نے چائے کو کیسے اپنایا؟ ابتدائی دور میں مقامی لوگ چائے کو انگریزوں کا مشروب سمجھ کر رد کرتے تھے، مگر پھر چالاکی سے چائے مفت تقسیم کی گئی۔ ریلوے اسٹیشنوں پر، اسکولوں میں، دفتروں میں، محلوں میں، گلیوں میں چائے میں دودھ اور چینی شامل کی گئی تاکہ عام ذائقے سے ہم آہنگ ہو۔ ایک پرانی رپورٹ کہتی ہے، چائے نہ صرف پینے کی چیز ہے، یہ ایک سماجی روایت، بیٹھک، بات چیت کا بہانہ بن چکی ہے۔ اعداد و شمار اور رفتار مقبولیت۔ 1940 تک چائے کی سالانہ کھپت 50 کروڑ کپ تک پہنچ چکی تھی۔ 1947 کے بعد چائے پاکستان اور بھارت دونوں میں قومی شناخت کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں آج بھی روزانہ 20 کروڑ سے زائد کپ چائے پی جاتی ہے۔ چائے سے پہلے کیا پیا جاتا تھا؟ چائے سے قبل لوگ سردیوں میں قہوہ، گرمیوں میں ستو یا لسی استعمال کرتے تھے۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنے مشروبات نہ صرف ذائقے دار بلکہ شفائی خصوصیات بھی رکھتے تھے، مگر چائے نے ثقافتی یلغار کر کے سب کو پس پشت ڈال دیا۔ چائے مشروب سے ثقافت تک۔ چائے اب صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ثقافت، محبت اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ چائے پر شاعری ہوتی ہے، چائے پر مباحثے ہوتے ہیں، چائے پر پروگرام بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قہوہ، ستو، لسی جیسے روایتی مشروبات پر بھی تحقیق کریں تو کمنٹ کریں۔ اپنے مشروب یاد رکھو، اور ہاں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی چائے کی پیالی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔